حسین حضرت ختمی مرتبت خاتم النبیین افضل المرسلین طه یاسین نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے محترم سامعین حضرات، اسی نام کے صدقے سے ہم یہاں پر جمع ہیں جو رسول اسلام نے اتنے پیار سے پوری دنیا کے سامنے اس بات کا انکشاف کیا، اعلان فرمایا کہ ھذا حسین و فارفو ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ میرے محترم سامعین حضرات، آپ حضرات کی آمد، آپ حضرات کا جمع ہونا، آپ حضرات کا یہاں اس رات میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے والہانہ انسیت ہے، عشق ہے، محبت ہے، جس کی وجہ سے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ لہذا ایک نام لے رہا ہوں، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ یہ نام وہ نام ہے جس نام کے ساتھ ہم یہاں پر جی رہے ہیں اور جہاں پر بھی رہتے ہیں اس نام کے ساتھ حیات اور اپنی زندگی چاہتے ہیں۔ یہ نام ہے تو ہم زندہ ہیں، یہ نام نہیں ہے تو ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہو جائیں گے۔ میرے محترم سامعین، میں چند جملوں میں مجلس کو تمام کروں گا، اس وقت کی تقریر کو، کہ رسول اسلام کون ہے۔ رسول وہ رسول ہے جو خالی نبی نہیں ہے، ہادی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، بلکہ جس کی نبوت پر 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کا دار و مدار ہو۔ وہ اپنی نبوت کو سمیٹ کر کہتا ہے حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آخر یہ کیسے ہو گیا کہ ایک نانا سے نواسا کیسے ہو گیا؟ تاریخ یاد رکھے، زمانہ یاد رکھے۔ اگر کوئی اولاد اپنے دادا کے، نانا کے، چچا کے، باپ کے مقصد کو بچا لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ اس کے ذریعے سے ہوا۔ اب اگر کربلا کے میدان میں نبی کا دین امام حسین علیہ السلام نے بچایا ہے تو پتہ یہ چلا نبی نے تو دین پہنچا دیا تھا، لیکن بچانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ جس نے دین کو بچایا اس کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، آخر وجہ کیا ہے؟ یزید آپ سے بیعت کیوں مانگ رہا تھا؟ بڑے اچھے اچھے اشعار پڑھے تھے میرے اس شاعر اس دوست نے کہ وہاں پر اس نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس دولت تھی، سلطنت تھی، بادشاہت تھی، قوت تھی، دور تک مملکت پھیلی ہوئی تھی۔ آخر اس نے بیعت کیوں مانگی؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا خالی حسین کا ہاتھ خالی ہاتھ نہیں ہے، جس ہاتھ میں ایک ساتھ جناب آدم کا بھی ہاتھ ہو، جناب نوح کا بھی ہاتھ ہو، جناب ابراہیم کا بھی ہاتھ ہو، حضرت لوط کا بھی ہاتھ ہو، حضرت موسیٰ کا بھی ہاتھ ہو، حضرت عیسیٰ کا بھی ہاتھ ہو، اس ہاتھ کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو زیارت میں پڑھتے ہیں اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام۔ یعنی تمام نبوتیں جہاں سمٹ کر نظر آئے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، کیا کہنا اس پروگرام کے بانی کا، جنہوں نے اس پروگرام کو رکھ کر کے ہمیں رات کی تاریکوں میں اکٹھا ہونے کا یہ موقع عنایت فرمایا کہ وہ انسان جو بانی مجلس تھا، بانی پروگرام تھا، وہ سامنے دکھائی تو نہیں دے رہا ہے، لیکن ایسا ہی ہوتا تھا جب جلوس وہ رہتا تھا اور ہوتے تھے، کبھی یہاں نظر آتے تھے، کبھی پیچھے نظر آتے تھے، کبھی دروازے پہ نظر آتے تھے، ایک جگہ نہیں رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے صاحب بصیرت انہیں دیکھ رہی ہے، عالم آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے، یہ مولا کا چاہنے والا ہمارے درمیان میں ابھی بھی موجود ہے۔ میرے محترم سامعین، اس لیے کہ کبھی بھی روحوں کو اللہ واپس پلٹاتا ہے، غربت واپس پلٹتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کے لیے میں ان بچوں سے کہوں گا آپ نے یہ فرش نہیں بچھایا ہے بلکہ اپنے والد کی روح کو بلانے کا ذریعہ قائم کیا ہے، یہ ذریعہ ہے۔ میرے محترم سامعین، بس چند جملے کہنے کے بعد ختم دعا کرتا ہوں۔ بڑی آپ نے بہت ہی مشقت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ تقریر کو مولانا کی سنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جان کا صدقہ دینا کیا ہے، مال کو قربان کرنا کسے کہتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑا دسترخوان کہاں لگتا ہے۔ زمانہ دیکھ لے، لوگ کھلانے سے پریشان رہتے ہیں، سوچتے ہیں ہم بچ جائیں، لیکن یہاں سے جانے والے عزادار یہ نہیں سوچتے ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے۔ سرزمین کربلا پر
جا کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں تم یہ مت کہنا مشکل ہے، جہاں سے سفر ہوگا وہ مولا مشکل کشا ہے، جہاں سے سفر ہوگا پیدل وہ مولا مشکل کشا ہے، جہاں تک جائیں گے وہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کربلا کا سفر کرتا ہے نہ اسے مشکل آتی ہے نہ زمانے کے آثار کھیلتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، میں اپنی تقریر کو سماپت کر رہا ہوں، اکٹھا کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ حسین منی وانا من الحسین، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی، اسی کے ساتھ ساتھ دو اعلان کرنے ہیں مجھے عزاداران مظلوم کربلا۔ کل کا جو دن ہے جناب فرد حسین زیدی صاحب کے یہاں باقاعدہ مجلس سے جلوس برآمد ہوگا، اور رات میں آتے آتے 9 بجے جناب اظہر حسین صاحب کے یہاں 18 بنی ہاشم کا جو پروگرام مسلسل ہوتا چلا آیا ہے، انشاءاللہ کل کی تاریخ میں ہوگا۔ یہ 18 بنی ہاشم کا پروگرام کیسا ہاشم کا پروگرام ہے؟ اے عزادارو، دنیا یہاں رک رک کے پوچھ رہی ہے آخر انہیں ہو کیا گیا ہے؟ بس انہیں یہ بتا دو کہ ہم کسی ایک کا غم منانے نہیں آئے ہیں، بلکہ کربلا میں 72 شہید ہوئے تھے، بہن دیکھ رہی تھی، عزادار دیکھ رہے تھے، اور جب یہ قافلہ چلا ہے زندان شام میں آیا۔ عزاداروں، میں اس کے تمام اپنی تقریر کو تمام کر رہا ہوں، ایک دو جملہ اور ختم دعا کر رہا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے دیکھا ہے مولانا صاحب منبر سے اترے، بڑا پیار کیا ہے اپنے بچے سے، ان کی اولاد سامنے موجود تھی، گود میں بٹھا لیا، جو اس نے مانگا پیسہ دے دیا۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، بڑی پیاری اولاد ہوتی ہے جب وہ کسی چیز کے لیے کہتی ہے لہٰذا باپ رک جاتا ہے۔ امام حسین سے بس اتنا ہی تو کہا تھا، اے میرے بابا اجازت لے کر آپ آگے تو بڑھ گئے ہیں، لیکن ایک بار یہ سکینہ آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہے۔ عزاداروں، سینے پہ آ گئی، بابا کو رخصت کر دیا، لیکن اس کے بعد بابا کا سینہ نہیں ملا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، شام کا دربار آ گیا، بیٹی کو سینہ باپ کا نہیں ملا، سر تو ملا لیکن سینہ نہیں ملا۔ زندان شام آ گیا، بیٹی باپ کو یاد کرتی رہی، عزاداروں موقع بھی آ گیا۔ اے ماں بہنوں، تم پر ہمارا سلام۔ آپ جناب سکینہ کے مسائل سننے کے لیے جمع ہے۔ اے بی بی سیدہ، رات کی تاریکی میں ہمارے جوان آئے ہیں، ہمارے بوڑھے دوست آئے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں۔ عزاداروں، جب کسی وقت بچہ تڑپتا ہے ماں بے چینی سے آگے بڑھ جاتی ہے، بیٹی کیا بات ہے، لیکن ہائے سکینہ، جب شام ہو گئی، رات آ گئی، میں نے سارے مصائب کو ترک کر دیا۔ ہلکا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد سکینہ نے آنکھ کھولی، آواز دی میری پھوپھی اماں کہاں ہے؟ جناب زینب قریب آئی، آواز دی، اے میری لاڈلی کیا کہنا چاہتی ہو؟ اے پھوپھی اماں، میرا بابا آیا تھا، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ آپ نے کہا بیٹا آپ کے بابا کربلا میں شہید ہو گئے۔ کہا نہیں بابا، میرا بابا بھی ابھی آیا، وہ کہہ رہا تھا بیٹی آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی، بڑی زحمت برداشت کی، لیکن اب ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ جیسے یہ جملے بیان کر رہی تھی، جناب زینب نے دیکھا بی اکٹھا ہو گئی، سمجھ گئی ارے یہ بھائی کی بیٹی اب کچھ دیر کے لیے ہمارے درمیان میں ہے۔ ظالم سو رہا تھا، قید خانے میں رونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، ارے قید خانے میں کیا ہو گیا؟ معلوم یہ ہوا آج حسین کی بیٹی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ ظالم کہتا ہے سر حسین لو زندان شام میں پہنچا دو۔ بس آخری فکر اپنی اس تقریر کو تمام کر رہا ہوں۔ اے عزاداران امام مظلوم کربلا، کٹا ہوا سر آیا، عابد بیمان آگے ملیا، آگے لے کر پہنچے۔ سکینہ نے دیکھا ہائے کیا ہو گیا بابا، ابھی تو آپ صحیح سلامت آئے تھے، آغوش کو پھیلا دیا، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ اے میرے اچھے بابا، کربلا سے آج تک کسی نے تماچے مارے، کسی نے گولے مارے، اے بابا میں سو نہیں پائی ہوں، منہ پہ منہ رکھا۔ جناب
جناب زینب نے سمجھا سکینہ کو آرام آ گیا، بابا کی صورت دیکھی تو سکون مل گیا، منہ پہ منہ رکھ دیا تو آرام آ گیا، پوچھتے سکینہ پہ ہاتھ رکھا، ایک ہچکی لی سکینہ دنیا سے، ہائے عزادارو جناب سکینہ کی میت، ارے کون ہے جو اٹھائے؟ عزادارو ہمارے یہاں میت ہوتی ہے، محلے والے آ جاتے ہیں، عزیز و اقارب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہائے میت اٹھانے والا اکیلا بھائی، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، سینے خانہ میں تیار میت رکھی ہے، ارے کس طرح سے اٹھائے؟ ہتھکڑی لگے ہوئے ہاتھ میت کے نیچے دیے، یالی یالی کہا، ہاتھوں پر بہن کی میت، کربلا کرو کیا آواز میرے اچھے بابا، آپ نے روز عاشوراء صبح سے شام تک میتوں پہ میتیں اٹھائیں، لیکن بابا آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، ارے آپ کا بیٹا بہن کی میت، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار تو آگے بڑھے، چاہتے ہیں بیٹی کو بہن کا لاشا قبر میں اتار دیں، پھر خیال آیا ارے بار بار کہتی تھی